پچھلے دنوں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا. ہم روز صبح جب ٹکٹس چل رہے ہوتے ہیں بڑی خبریں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب کسی جوان لڑکے کے حوالے سے کوئی خبر آتی ہے کہ جی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، حادثے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کو گولی لگ گئی ہے، تو دل پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہاں یہ تو میرے بھائی کی عمر تھی، اس نے میرے بھائی کی عمر تھی، پتہ نہیں کس کا اتنا جوان سال چلا گیا. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب جوان کی موت پہ تو آسمان بھی روتا ہے. ہمارے بہت ہی پیارے بھائی شہید انصار حسین نقوی صاحب، جو کہ بڑے سیزن جرنلسٹ تھے، ان کی ہم نے دیکھا کہ آج سے 4 سال پہلے PIA طیارے حادثے میں وہ شہید ہوئے تھے. 27ویں کا روزہ تھا، جمعے کا دن تھا. 4 سال بعد جس بچے کو آپ نے ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، 3 دن پہلے صبح روڈ ایکسیڈنٹ میں 23 سال عمر اس کی سید شاہزیب نقوی یہ ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے. وہی کہتے ہیں ہم خبریں تو دیکھ رہے ہوتے پر ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس میں ہمارا اپنا بھی کوئی پیارا چلا گیا. ابھی ڈگری بھی لینی تھی شاہزیب نے، اور شاہزیب کے بہت خواب تھے. شاہزیب کی والدہ اس وقت MQM پاکستان کی طرف سے ممبر نیشنل اسمبلی بھی ہیں، اور آپ ان کے ساتھ بھی تصویریں دیکھ رہے ہیں ان کی. اور ان کے لیے بھی، رانا باجی کے لیے بھی، جنہوں نے آج سے 4 سال پہلے اپنے میاں کے ایسے حادثے میں شہادت دیکھی، اور اس کے بعد 4 سال بعد اپنے جوان بیٹے شاہزیب کی بھی ایسی شہادت دیکھی. تو اتنے جتنے بھی ہمارے شاہزیب ایسے بھائی ہیں جو کسی ٹریفک حادثے میں یا جب گھر سے نکلتے ہیں کسی گولی کا نشانہ بن جاتے ہیں، آپ تمام تر کی فیملی کو اللہ پاک صبر دے. اور مجھے یہ بتائیں کہ یہاں ایک تو صبر کی تلقین بھی ساتھ میں، جو میں مقام کے حوالے سے بات کروں کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ اگر کسی حادثے میں بھی آپ کی جان چلی جاتی ہے تو اس کو بھی شہادت کا ہی نام دیا جاتا ہے. اور یہ تو بڑی جوان موت ہے، بہت جوان موت ہے. کہ مطلب میں کہتی ہوں کہ کسی غیر کا بھی ہو نا تو انسان دل پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. تو یہ تو پھر اپنا بچہ، اپنا بھائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو دعا یہ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے، جو ہمیں ہمیشہ ہر شو میں دیتی ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو جوان اولاد، تو مطلب ماں باپ مر گئے، مطلب وہ زندہ تو ہیں مگر وہ اندر سے مر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کی حفاظت فرمائے، فرما بردار بنائے، اور ہمیں ایسی تکلیف، غم، ناگہانی آفت، مصیبت، حادثات سے اللہ محفوظ فرمائے. اللہ ہم سب کو بری موت سے محفوظ فرمائے. ایک ہوتا ہے بہن حکمی شہید، ایک ہوتا ہے حقیقی شہید. حقیقی شہید وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائے، اور حکمی شہید وہ ہوتا ہے جو حکماً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکماً شہید کہا ہے. وہ جیسے یہ حادثات کے اندر انتقال کر جائے وہ شہید ہے، عورت درد سے دوران حمل انتقال کر جائے وہ شہید ہے. وہ دکاندار جو دکان میں موجود تھا ڈکیتی کے دوران انتقال، شہید، اس کو گولی مار دی جائے وہ شہید ہے. دیوار گر جائے، دیوار کے پیچھے کھڑا تھا وہ شہید ہے. اسی طرح جل کے مر جائے وہ شہید ہے، ڈوب کے مر جائے وہ شہید ہے. شریعت نے کتنا آپ کو وہ دیا ہے کہ آپ کی ناگہانی آفت ہو گئی، آپ کا انتقال ہو جائے، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق آپ کو شہادت کا درجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. لیکن مجھے ماں کے سبب میں چاہتی ہوں کہ ایسی بہت سی مائیں جن میں ہماری رانا باجی بھی ہیں، کہ جوان بیٹے کو رخصت کرنا بہت بہت مشکل ترین کام ہے. تو میں چاہوں گی کہ ان کے لیے دعا ہو جائے، صرف رانا باجی اور بہت ساری تمام تر خواتین اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے جوان بیٹوں کو اپنے ہاتھ سے لحد میں اتارا ہے، ان کے لیے ذرا دعا ہو جائے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما، کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پہ کرم فرما. اے اللہ ہماری حالتوں پر رحم فرما، اے اللہ ہم پر کرم فرما. اے اللہ جن کے پیارے انتقال کر چکے ہیں، اے اللہ ان مرحومین پہ اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما. اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما. اے اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ میں تبدیل فرما. اے اللہ جن کے پیارے اس وقت بستر پہ ہیں، علیل ہیں، اے اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرما. اے اللہ رحم عطا فرما. اے اللہ کرم عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما. جن کی اولاد ان کی اولاد کو فرما بردار بنا. اے اللہ ہم سب کو حاسدین کی حسد سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے کی مکروہ فریب سے بچا، دن اور رات کے فتنوں سے بچا، زمینی آسمانی
زانی نہگانی آفت مصیبت حادثات سے محفوظ فرما اے اللہ ہم سب کو بری موت سے محفوظ فرما اے اللہ یہ بڑے مقام کی بات ہوتی ہے یہ صبر کا معاملہ ہوتا ہے کہ جوان بچہ اے اللہ اپنے ہاتھوں سے اس کو سجائیں اس کو کھلائیں اور جب بعد میں اس کی لاش آ رہی اس کو دفنائیں اس کو رخصت کریں اے اللہ ہم سب کو ایسی موت سے بچا لینا اے اللہ بالخصوص طور پہ رانا بہن کو صبر جمیل عطا فرما صبر جمیل پہ اجر عظیم عطا فرما لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما جن کے پیارے جوان بچے بوڑھے انتقال کر چکے ہیں آج جمعے کا دن ہے بہت سارے گھروں میں آج تدفین کے معاملات ہو رہے ہیں اے اللہ ان خاندانوں پر رحم فرما اے اللہ ان کی حالتوں پر رحم فرما اے اللہ ان پہ اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما اے اللہ ہم پھر دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم سب کو ایسی ناگہانی آفت سے محفوظ فرمانا اے اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرمانا اے اللہ ہمیں دکھ اور تکلیف سے محفوظ فرما دینا جتنے حاضرین ناظرین یہ دعا دیکھ رہے ہیں سبھی کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ جو تیرا بندہ دیکھ رہا ہے سن رہا ہے جو تیرا ولی ہے باکمال بندہ اس کے صدقے سے ہم سب پہ اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا محشر کی رسوائی سے بچا جہنم کے عذاب سے بچا اے اللہ پاکستان کو استحکام عطا فرما پاکستان پہ اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخر حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان وصلی اللہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دعا میں وظیفہ دونوں سے دینا چاہوں گی ہمارے جوان بھائی گھروں سے باہر نکلتے ہیں ہم گھروں سے باہر نکلتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ جو انشور کر سکے کہ گھروں میں ہم خیر و عافیت ایک تو گھر سے جو نکلنے کی دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا کثرت سے ورد کریں دوسرا سورہ یاسین کی جو آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم اس کو ورد میں رکھیں تیسرا یا رقیبو یا حفیظو یہ اپنے اوپر اپنے مال کے اوپر اس کو پڑھ لیا کریں خود بھی پڑھیں اپنے والدین جو ہیں وہ بھی اپنے اولاد پر اپنی فیملی پر دم کر دیا کریں اور چھوٹا سا آخر کے جو آیت کا ٹکڑا ہے سورہ آیت الکرسی کا ولا یعود حفظہما ویسے پوری آیت الکرسی پڑھ لیں ورنہ ولا یعود حفظہما هو العلی العظیم یہ پڑھ کر اپنی انگلی پہ دم کر کے پھر تصور میں حصار کر لیں اچھا علامہ صاحب مجھے بتائیں یہ جو جوان اولاد کی شہادت اور موت پہ صبر کرنا کیا یہ سنت امام حسین بھی ہے؟ جی کربلا میں نظر آتا ہے کہ ماں نے بھی اور باپ نے بھی جوان کڑی جوان کو نصرت کیا اور یہی وجہ ہے کہ کربلا میں جو گلدستہ سجایا تھا ایسا سجایا تھا 6 مہینے سے لے کر اور 80 برس تک کا بوڑھا موجود تھا تاکہ جب کبھی بھی کسی کا جوان چلا جائے تو اپنے آپ کو کربلا میں لے جائے اور شہزادہ علی اکبر اور شہزادہ قاسم کو یاد کر لے تو اس ماں کو صبر آ جائے گا اس کو ٹھیک ہے نا اور گھر سے نکلتے وقت 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے نکلیں جیسے مولانا ڈاکٹر صاحب نے بتایا یہ بتائی بھی کم از کم آسان لفظ تمہیں کہ سورہ اخلاص سب کو یاد ہے نکلتے ہوئے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے نکلے اور جو یعنی فقہ جعفری سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کو میں کہوں گا کہ زیارت وارثہ کو اپنا معمول بنائیں گھر سے نکلتے وقت زیارت وارثہ پڑھیں کیونکہ امام کا وعدہ ہے جو زیارت وارثہ گھر سے پڑھ کر نکلے گا گھر میں واپس آنے تک ہم اس کی زندگی کی ضمانت دیتے ہیں اس کو اس زندگی کو اپنی 2-3 چیزوں کو اپنی زندگی میں معمول بنائیں بقیہ خدا کی حکم سے کچھ ہونا ہے تو وہ ہوگا لیکن ناگہانی مسائل سے وہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ شر شیطان سے شر روک سے ہرتا سے پرابلم محفوظ رکھتا ہے انشاءاللہ سے ہم دعا کرتے ہیں بہن رانا بہن کو بھی صبر جنتا فرائم جناب لیلا کے صدقے میں جناب رباب کے صدقے میں اور جناب شہربانوں کے صدقے میں ان کو صبر جنتا فرائم بہت مشکل ہوتا ہے جوان بچے کی میت کو دکھنا یہ وہی ماں جانتی ہے وہی باپ جانتا ہے کہ جس پر یہ گزری ہو کوئی بیان نہیں کر سکتا زخم کو اور میں ہمیشہ اپنے شو میں بات کرتی ہوں نا کہ شاد رہیں آباد رہیں اور ایک دعا کہ ایک تو اللہ پاک آپ کو کبھی غم حسین کے علاوہ کبھی کوئی غم نہ دے اور دوسری بات اللہ پاک کبھی کسی کو بھی اولاد کا غم نہ دکھائے اللہ پاک ہم تمام تر لوگوں کو اپنے اولاد کے غم سے محفوظ رکھے آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اللہ حافظ